اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو تو وہ جان لے کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب جو ہدایت، بینات اور قرآن جیسی نعمت تمہارے پاس آ چکی ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، اب اللہ کے دین میں، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ اب جزوی اطاعت کا، سلیکٹیو اوبیڈینس کا کوئی آپشن باقی نہیں رہا۔ پھر ساتھ ہی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلیکٹیو اوبیڈینس کے ماہروں کی بات کرتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل۔ جب بھی اللہ کا کوئی حکم آیا انہوں نے اپنی مرضی کی، جہاں دل کیا اطاعت کی، جہاں دل کیا چھوڑ دیں۔ اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کے طرح طرح کے چور راستے نکالے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں۔ یہاں آیت بینہ سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ کا عصا ان کی آنکھوں کے سامنے سانپ بن گیا، حضرت موسیٰ کا روشن ہاتھ، سمندر کا پھٹنا، صحرا میں ان پر بادلوں کا سایہ رہنا، آسمان سے من و سلوہ اترنا، حضرت موسیٰ کی لاٹھی سے 12 چشموں کا پھوٹ پڑنا، یہ سب وہ آیات تھیں، وہ معجزات تھے جو انہیں دکھائے گئے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوتے جس وقت وہ سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا، تو کیا اس کے بعد اللہ پہ ایمان لانے میں کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے؟ کیا اتنا بڑا معجزہ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی اللہ کے سامنے جھک جانے میں کوئی قباحت ہو سکتی ہے؟ لیکن بنی اسرائیل بے شمار معجزے آنکھوں سے دیکھ کر بھی اللہ کے دین میں مکمل طور پر داخل نہیں ہو سکے۔ اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم اس طرح خم نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے انہیں جو فضیلت دی تھی، جو نعمت دی تھی، جو خلافت کے منصب پہ انہیں فائز کیا تھا، وہ سب ان سے چھین لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ اس کے پاس آ گئی ہو۔ بنی اسرائیل کو اللہ کی بہت بڑی نعمت اور فضیلت، بہت بڑی پریفرنس حاصل تھی۔ وہ اللہ کی فیوریٹ، سب سے من پسند قوم تھی۔ اللہ نے انہیں ہر قوم پہ ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پہ فضیلت عطا کی تھی۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنی ڈھٹائی، نافرمانی اور جزوی بندگی کی وجہ سے اس نعمت کو بدل ڈالا، تو اللہ نے ان سے یہ انعام، یہ نعمت چھین لی۔ اب مسلمانوں کو ان کی مثال دے کر خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی، جو معجزات اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھائے تھے، اس سے بڑا معجزہ تمہارے پاس اس قرآن کی صورت میں آ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں اس کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی، یعنی کہ یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان، میرے فالوورز دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4981۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، جیسے بنی اسرائیل نے اللہ کے معجزات دیکھ کر بھی اللہ کے سامنے مکمل سر تسلیم خم نہیں کیا۔ آج اللہ نے ہمیں قرآن جیسا عظیم معجزہ اور نعمت عطا فرمائی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ عمل کرتے ہیں۔ اگر کچھ عمل کرتے بھی ہیں تو پارشلی، جزوی، جس چیز پہ، جس حکم پہ آسانی سے عمل ہو سکے وہ عمل کر لیتے ہیں، اور جس کے لیے مشکل برداشت کرنی پڑے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔
ہم میں اور بنی اسرائیل میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ تو پھر اللہ کی سنت نہیں بدلتی، چاہے وہ فرد ہو یا قوم۔ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خود اپنی نافرمانی کی وجہ سے بدل دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو وہ جان لے کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ کوئی وقت تھا کہ مسلمان اپنے ایمان کی طاقت کی وجہ سے پوری دنیا پہ غالب تھے، اور آج جو مسلمان ہر جگہ ذلت اور پستیوں کا شکار ہیں، تو وہ بھی ہمارے اپنے ہی کرتوت، اپنے ہی اعمال کی سزا ہے۔ جن مسلمانوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی ان کے اوصاف کچھ اور تھے اور ہمارے اعمال کچھ اور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو نعمت ہمیں ملی تھی وہ بدل دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل لیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ڈل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر میں کہا کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ پھر آیہ نمبر 212 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔ جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی، تقوی اختیار کیا، قیامت کے دن وہ ان سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ کافروں کے لیے اس دنیا کی زندگی بڑی ہی خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کفر کی بنیادی نفسیاتی وجہ بتاتے ہیں کہ کوئی کفر پہ آخر کیوں جمع رہتا ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت بیسک وجہ ہے کفر کی۔ اچھا، جب بھی کافروں کا نام آتا ہے تو ہم فوراً مشرکین مکہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن میں کس کس چیز کو کفر کہا گیا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ کفر کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ انسان کسی خدا کو مانتا ہی نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں، یعنی ایتھیسٹ ہے یا ایگنوسٹ ہے، جو کہتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ۔ یہ پہلی قسم ہے کفر کی۔ دوسرا کفر یہ ہے کہ انسان اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ بندگی اور عبادت میں اوروں کو بھی شریک کرتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا کفر تھا کہ اللہ کو مانتے اور جانتے ہوئے بھی اس کی عبادت میں بتوں کو شامل کرتے، بتوں سے دعائیں مانگتے کہ ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہماری دعائیں یہ بت اللہ تک پہنچائیں گے۔ قرآن میں کئی بار اس چیز کا ایویڈنس آ چکا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتے تھے، لیکن صرف دعاؤں میں بتوں کو شامل کرتے تھے۔ آج کل مسلمان معاشروں میں بھی اسی سے ملتا جلتا کفر اور شرک عام پایا جاتا ہے۔ اگر آج بت نہیں ہیں تو مزار ہیں، قبریں ہیں، پیر فقیر ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن سے لوگوں نے اپنی امیدیں جوڑ رکھی ہیں۔ تیسرا کفر یہ ہے کہ اللہ کو تو مانے، شرک بھی نہ کرے، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے کسی ایک رسول، ایک نبی، ایک کتاب، ایک فرشتے کا انکار بھی کفر ہی ہے۔ یہ کفر بنی اسرائیل کا کفر تھا کہ اللہ کو مانتے ہیں، زیادہ تر انبیاء کو بھی مانتے تھے، شرک بھی نہیں کرتے تھے، لیکن پہلے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے سے انکار کر کے کافروں کی کیٹیگری میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک کفر ہے اللہ کی نعمتوں کا کفر۔ یہ شکر کی ضد ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا انکار کرنا اور انہیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا بھی ایک کفر کی ہی فارم ہے، جسے کفران نعمت کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَّرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اس آیت میں شکر کی ضد کفر بتائی گئی۔ پچھلی آیت کو اگر دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، کہ جو اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالے، تو یہ بھی ایک قسم کا کفر ہے، کفران نعمت۔ اور آخری کفر جو بڑا خطرناک ہے اور جس میں ہم میں سے ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے، مانتا ہے، اللہ سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے اور کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک بھی نہ کرے، لیکن اللہ کا کوئی حکم ماننے سے انکار کر دے۔ جانتا ہو کہ اللہ کا حکم ہے پھر بھی اپنی مرضی کرے۔ یہ ابلیس کا کفر ہے کہ اللہ کو جانتے مانتے ہوئے بھی اس کے حکم کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کفر ہے۔
اس کا ایویڈنس ہمیں قرآن میں بارہا مل جاتا ہے۔ حج کا حکم دیتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی کفر کرے یعنی اللہ کے اس حکم کی پیروی سے انکار کرے، حج سے انکار کرے، استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے، تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کفر چاہے کسی طرح کا بھی ہو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کے کفر کی بیسک سائیکلوجیکل وجہ بتا رہے ہیں کہ ہر انسان عالم ارواح میں اللہ سے بندگی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب دنیا میں پہنچا تو اس کی روشنیوں میں، چکا چوند میں، اس کی خوبصورتی میں اندھا ہو گیا، اللہ ہی کو بھول بیٹھا۔ ہر طرح کے کفر کی بنیادی وجہ حب الدنیا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ کفر کرنے والوں کے لیے یہ دنیا خوبصورت بنا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے۔ کیسے؟ ان کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں ہے، کوئی حرام حلال نہیں، جو دل کرتا ہے کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو دل کرتا ہے انجوائے کرتے ہیں، گرل فرینڈز، بوائے فرینڈز، ہر ویکنڈ پہ پارٹی۔ تو ان کافروں کے لیے تو دنیا ہی اتنی خوبصورت بن گئی ہے، اتنی مزین ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی جنت کی ضرورت ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ اکثر کافر اللہ کی توحید پہ اگر کنونس ہو بھی جائیں پھر بھی اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنا لائف سٹائل، اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑ سکتے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، لائف سٹائل کی قربانی، نفس کی قربانی، اور انسان دنیا کی محبت میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بندہ جب بھی اللہ کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیشہ دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے، کبھی نفس کی محبت، کبھی دولت کی محبت، کبھی رشتوں کی، کبھی سٹیٹس کی، کبھی خاندانی رسم و رواج کی، کبھی ماں باپ کی اندھی تقلید کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اس سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اور دوسری طرف ایک مومن ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے۔ کافروں کی آنکھوں پہ دنیا کی محبت کا ایسا پردہ پڑا ہوتا ہے، ایسا فریب ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا، اللہ کے متقی بندوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، انہیں تسخیر کا نشانہ بناتے ہیں، طنز و مزاح کا نشانہ بناتے ہیں۔ کبھی مولوی، مولانا، فنیٹک، فنڈامنٹلسٹ، ٹیررسٹ، ننجا، برقع ایونجر، بیکورڈ، اوپریسڈ، طرح طرح کے نام دے کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔ اس ٹاپک کو بڑی ہی ڈیٹیل سے سورہ مطففین میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان پہ ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور وہ جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو بڑی باتیں بناتے ہوئے، مسکراتے ہوئے لوٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور وہ جب ان اہل ایمان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یقیناً یہ بڑے ہی بہکے ہوئے، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو تقوی والے ہیں وہ ان سے بہت اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، ان سے اوپر والے درجوں میں ہوں گے قیامت کے دن۔ آج کافروں کے پاس اپر ہینڈ ہے، لیکن کل متقی لوگ ان سے ہر لحاظ سے ڈومیننٹ ہوں گے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ والذین آمنوا نہیں کہا، والذین تقوا کہا۔ ہر مومن متقی نہیں ہوتا، متقی وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھایا، خود کو گناہوں سے بچایا، برائی سے بچایا، ٹیمپٹیشنز ہونے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہے۔ سورہ مطففین میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا میں تو کافر ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن آخرت میں کیا سین ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کفار پر ہنس رہے ہیں۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، آخر بدلہ مل گیا نا ان کافروں کو اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس طرح ساری گیم، ساری بازی اس دن پلٹ جائے گی۔ جب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا تو ان کی قوم کے امیر، خوشحال اور ایلیٹ طبقے نے سب سے پہلے ان کے پیغام کا انکار کیا،
اور اس قوم کے غریب، غلام اور مظلوم طبقے نے حق کو قبول کیا، اور کفار ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان پر طنز کرتے رہے۔ جیسے سورہ ہود میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح نے اسلام کی دعوت دی تو جواب میں ان کی قوم کے سردار، جنہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک انسان ہو جیسے ہم ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ادنا درجے کے لوگ تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں دیکھ پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بھی بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ کفار مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ ان کی نظر میں دنیاوی رزق ہی عزت اور ذلت کا معیار تھا۔ قرآن میں 2 طرح کے رزق کا ذکر آیا ہے، ایک اس دنیا کا رزق اور دوسرا آخرت کا رزق۔ دنیا کے رزق کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی لگژریز، مال و دولت اور رزق اللہ کی خوشنودی کی نشانی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کا رزق اللہ کی خوشنودی نہیں بلکہ اللہ کا امتحان ہے۔ دنیاوی رزق تو اللہ نے فرعون، نمرود اور قارون کو بھی بے شمار دیا تھا۔ اگر دنیاوی رزق اللہ کی خوشنودی کی نشانی ہوتا تو زیادہ تر انبیاء اور رسول فاقوں اور غربت کی زندگی نہ گزارتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2320۔ اور دوسری طرف آخرت کا رزق ہے جو صرف مومنین کے لیے خاص ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں مومنوں کو جنہوں نے دنیا میں مشکلیں اٹھائیں، کافروں کے طنز و مذاق کو برداشت کیا، اللہ کا تقوی اختیار کیا اور ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بغیر حساب کے رزق عطا فرمائے گا اور اس میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اور جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کی کمائی چاہتا ہے، اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں مگر آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 213 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔